ایمان تو پہلے کی طرح اتنی جلدی بلال سے بدگمان ہو جاتی ہے پھر سے، اور اس کا دیا ہوا گفٹ یعنی اس کی واچ بھی اتار کے وہاں پہ رکھ دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے بلال ٹی وی آن کرتا ہے تاکہ ایمان کو ساری سچائی سے آگاہ کر سکے، اور پھر ایمان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ جس گودام پہ اسے بلایا گیا تھا ریڈ ڈالنے کے لیے، وہاں جیسے ہی ریڈ ڈالی گئی تو شارٹ سرکٹ کر کے بلاسٹ کر دیا گیا اور پولیس آفیسرز کو وہاں پہ مار دیا گیا۔ اب جا کے ایمان کو احساس ہوتا ہے کہ بلال نے اسے بدنام نہیں کروایا بلکہ اس کی جان بچائی ہے۔ گلٹی تو وہ ہوتی ہے لیکن معافی مانگنے والی وہ بھی نہیں۔ ویسے بھی بلال کو اتنا کچھ سنا چکی ہے، اب بلال بھی کوئی گیا گزرا تو نہیں کہ اس کی ہر بات سنتا جائے، تو بلال تو وہ واچ اٹھا لیتا ہے اور ساتھ ہی ایمان سے کہتا ہے کہ چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں جیسے ہی گھر اترتے ہیں تو ملازم اس کے صدقے کے لیے بکرے لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ میڈم اس پہ ہاتھ لگا دیں، صاحب جی نے کہا ہے۔ یہاں ایمان کے دل میں دوبارہ سے آتا ہے کہ شاید بلال نے ہی میرے صدقے کے لیے بکرے بھیجے ہیں، لیکن بلال کچھ بھی نہیں کہتا۔ اور جب یہ لوگ اندر آتے ہیں تو تیمور کی ایمان کے نمبر پہ کال آ جاتی ہے اور وہ ایمان کو دوبارہ سے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے اگر تم سے محبت نہیں ہوتی اور میں تمہارے مرنے کی خوشی منا رہا ہوتا تو تمہارے صدقے کے بکرے بھیجتا۔ اب جا کے ایمان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بکرے بلال نے نہیں بلکہ تیمور نے بھیجے ہیں، یعنی بلال ابھی تک اس سے ناراض ہی ہے۔ بہرحال بلال ایمان کے پیرنٹ سے بہت ہی اچھے سے بات کرتا ہے اور ان کی ساری ٹینشنز بھی ختم کر دیتا ہے کہ جہاں ایمان ریڈ ڈالنے جا رہی تھی وہاں پہ بلاسٹ ہونے والا تھا، اسی وجہ سے اسے ہم نے خفیہ جگہ پہ رکھا ایک رات کے لیے اور آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایمان کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ بلال اب اس سے ناراض ہے اور بہت شدید ناراض ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایمان نے بلال پہ الزام لگایا تھا اور بلال نے تو اس سے بولنا بھی بالکل بند کر دیا تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی چھوڑ دی تھی۔ اب پتہ نہیں دوبارہ اس الزام کے بعد وہ کتنا شدید ناراض ہوگا۔ ایمان بلال کو منانا چاہتی ہے لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونا یا معافی مانگنا تو شاید اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن بلال بھی اس دفعہ آرام سے جانے والا نہیں، وہ تو ایمان کو پورا سبق سکھا کے ہی رہے گا تاکہ دوبارہ یوں بلا وجہ اس سے پنگے مت لے اور اس کی بات مانے، اسپیشلی جب وہ ایمان کی حفاظت کے لیے اسے کسی چیز سے روک رہا ہو تب وہ خود بخود ہی رک جائے اور بلال کو دوبارہ یہ ساری ایکسپلینیشنز نہ دینی پڑے اسے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ آفس آتے ہیں تو ایمان کا بلال سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ وہ جو ہی بلال سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے بلال اس کی بات کو خود بخود ہی اپنے ڈھنگ سے کمپلیٹ کر دیتا ہے اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ محبت میں عقل سے کام لیتے ہیں لیکن شاید آپ کو تو مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، اسی لیے آپ نے میرے دیا ہوا گفٹ بھی واپس کر دیا اور یہ رشتہ توڑ دیا۔ اب ایمان اسے سمجھانا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں بچتے اور بلال یہ بات کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب کی بار بلال بھی ایمان کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سننا چاہتا ہے، تبھی وہ ایمان کو پوری طرح اگنور کرتا جائے گا۔ دوسری طرف زارا بلال کو ملنے کے لیے اپنے گھر بلاتی ہے، جو تیمور کی نیت سے تو پہلے بھی واقف تھی لیکن اب تو تیمور نے ڈٹائی سے اس کے سامنے ہی اپنے محبت کا اظہار کر دیا ہے کہ میں ایمان سے پہلے بھی محبت کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں۔ زارا کچھ دن تو پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی محبت تیمور کو یوں کسی کے پیچھے جاتا دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ تیمور تو شاید میرا کبھی تھا ہی نہیں، تو وہ یہی چاہتی ہے کہ اب اس کے بھائی کی زندگی بچی رہے، کیونکہ اگر بلال ایمان کی ڈھال بنا رہا تو تیمور یقیناً اس کی جان کا دشمن بن جائے گا۔ وہ بلال سے یہی بات کرنے کے لیے اسے بلاتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ تمہیں ایمان سے شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بلال بھی اسے صاف بتا دیتا ہے کہ میری زندگی میں بہت بربادیاں کی ہیں ان رشتہ داروں نے، لیکن اگر دل کی بربادی ہوئی نا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، یعنی اسے دھمکی دیتا ہے کہ تم اور تمہارا تیمور بھی ساتھ ہی روئیں گے، میں کچھ ایسا کر دوں گا۔ اور اتنے میں ہی تایا تائی بھی آ جاتے ہیں بلال اور زارا کی باتیں سننے کے لیے، تو زارا اپنی کمپلیٹ بات تو بلال کو بتا ہی نہیں سکتی۔ بلال بھی وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ تایا تائی کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اب جب زارا دیکھتی ہے کہ بلال تو پیچھے ہٹنے والا نہیں اور وہ بھی ایمان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے کہ وہ ایمان کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا، شاید میری کوئی بھی بات اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ ویسے بھی بہن بھائی کا رشتہ تو شاید بہت پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، میں نے خود ہی اسے اپنے سے دور کر دیا تھا تیمور کی محبت میں،
اور اپنا گھر بسانے کے لیے، اور اب وہ مجھے یقیناً تایا تائی اور تیمور کی ٹیم میں ہی سمجھتا ہے اور اپنی بہن تو اتنا سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن زارا اپنی زندگی برباد ہو جانے کے باوجود بھی اپنی چالوں سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وہ ایمان کے پاس ہی پہنچ جاتی ہے تاکہ اسی کو استعمال کر سکے، اور اس کے دل میں پہلے سے ہی آہت کی محبت تھی تو وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے اس کے دل میں آہت کی محبت جگا سکے، اور بلال کی بجائے اگر آہت ہی ایمان کے ساتھ ہوگا تو تیمور یقیناً آہت کو ہی نقصان پہنچائیں گے اور میرے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ یہاں زارا آہت کی صفائی ایمان کے سامنے پیش کرتی ہے کہ ایمان، آہت کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ تایا ابو نے جان بوجھ کے اس کے گودام پہ آگ لگوائی تھی تمہیں مروانے کے لیے، اور جب آہت کو یہ سچائی پتہ چلی تو وہ بہت برے طریقے سے پریشان ہو گیا تھا، اور ایون اس نے اپنا ردا کے ساتھ رشتہ بھی ختم کر دیا ہے تمہارے لیے۔ وہ ابھی بھی تم سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتا ہے، اور تمہارے دل میں بھی یقیناً محبت تو اس کے لیے ابھی بھی ہوگی، تو کیوں بلا وجہ اپنی زندگی خراب کر رہی ہو بلال کے ساتھ؟ اب ایمان زارا کے سامنے تو یہ سچائی نہیں بتاتی کہ بلال سے بھی اس کا رشتہ ختم ہی ہو چکا ہے شاید، پر اس کو یہی کہتی ہے کہ میں بلال سے محبت کرتی ہوں اور میرے اور بلال کے بیچ میں اب کوئی بھی شیطانی نہیں لگوا سکتا، نہ ہی مجھے آہت کی کوئی فکر ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے یا کیا چاہتا ہے۔ تو پھر زارا ساری سچائی اس کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اگر تم بلال سے محبت کرتی ہو تو میں بھی تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن وہ تمہارے عشق میں گرفتار ہے اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، پر یہ بات اگر بلال کو پتہ چل گئی تو وہ تیمور کو جان سے مروا دے گا۔ زارا ایمان کو یہ نہیں بتاتی کہ اسے دراصل تیمور کی جان جانے سے ڈر نہیں، بلکہ تیمور کے ہاتھوں بلال کی جان کو خطرہ ہے اور اسے اپنی بھائی کی ہی فکر ہے، اسی لیے وہ ایمان کو بلال سے دور کر دینا چاہتی ہے۔ ایمان کہتی ہے کہ آپ تو اس بات کی چشمدید گواہ ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ مجھے ہراس کر رہا تھا، تو آخر یہ سچائی آپ نے پہلے بھی سب کے سامنے کیوں نہیں بتائی، اور ابھی بھی آپ چاہے تو سب کو بتا ہی سکتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کی اصلیت سب کے سامنے لا سکتی ہیں، لیکن بلا وجہ میری زندگی برباد کرنے پہ کیوں تلی ہوئی ہیں؟ زارا اسے یہی کہتی ہے کہ میں صرف اور صرف اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں، اور آگے سے اسے یہ کہہ دیتی ہے کہ تمہیں تو بہت سے مل سکتے ہیں، تمہارے پیچھے تو اتنے عاشق ہیں، تم آخر تیمور کی یا میرے بھائی کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ایمان کو زارا پہ پہلے ہی بہت شدید غصہ ہے جو وہ ساری سچائی جاننے کے باوجود تیمور کا ساتھ دیتی رہی، اور سب کے سامنے اس نے اپنا منہ بند رکھا اور ایمان کی صفائی میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ اگر تب وہ سچ بتا دیتی تو یقیناً آہت اور ایمان کے بیچ میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں یہ سب نہ پیدا ہوتی، اور ایمان آہت سے ہی محبت کرتی رہتی، اور شاید اب تک ان دونوں کی شادی بھی ہو چکی ہوتی، لیکن اب صورتحال بالکل اس کے برعکس ہو چکی ہے، اور زارا چاہتی ہے کہ وہ سچویشن کو اپنے طریقے سے بنا لے۔ ایسا تو کبھی ہونے والا نہیں۔ ایمان شاید زارا کے غصے میں ہی جا کے بلال سے معافی بھی مانگ لے اور اسے کہے کہ میں آپ سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زارا کی یہ چال اس پہ ہی الٹی پڑ جانے والی ہے، کیونکہ جو ایمان اپنی عقل میں تھی وہ اس زارا کو ہی غصہ دلوانے کے لیے خود بخود ہی بلال کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن کیا تیمور ان دونوں کی شادی آرام سے کروانے دے گا، یا تیمور کی اتنی ریسورسز ہیں کہ وہ ان دونوں کو ابھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔